آج کے وقت میں لوگ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے پہ لگے، ایک دوسرے کو ذلیل کرنے میں لگے، ایک دوسرے کو حقیر سمجھنے میں لگے ہیں، اس کو گرانے میں لگے ہیں، اس کو ذلت و خوار کرنے میں لگے ہیں، کسی نہ کسی طرح یہ معاشرے میں رسوا ہو جائے اس میں لگے ہیں۔ حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ عزت اور ذلت اللہ دیتا ہے، کامیابی اللہ دیتا ہے، سب اختیار اللہ کا ہے، پھر تم اپنے آپ کو اس حسد کی بیماری میں کیوں مبتلا کرتے ہو؟ اور یہ حسد ایک ایسی بیماری ہے جس کا کوئی علاج نہیں، اس کا کوئی علاج نہیں۔ یہ ایسی بیماری ہے کہ انسان کو اس طرح کھوکھلا کر دیتی ہے اندر سے کہ جس طرح لکڑی کو دیمک کھوکھلا کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی بیماری ہے، اس کا کوئی علاج ہی نہیں۔ اب مجھے بتاؤ کہ یہ حسد ہے، یہ ہم کیوں کر رہے ہیں؟ یہ کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ یہ تو شیطان کی پیروی ہوئی۔ اسلام تو اس بات کی اجازت ہی نہیں دیتا، اسلام تو اس بات کی جو ہے مذمت کرتا ہے، اور اسلام تو لطیف دین ہے، اسلام تو پیارا دین ہے، اسلام تو بھائی چارے کا دین ہے، اسلام تو اچھا پیغام دیتا ہے، اسلام تو ایک دوسرے کی مدد کرنے کا حکم دیتا ہے، اسلام تو اپنے پڑوسی کا خیال رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ لیکن ہم کس موڑ پر آ گئے ہیں؟ ہم کس موڑ پر آ گئے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اور آج کل سب سے زیادہ اگر دیکھا جائے تو انسان کا اگر سب سے بڑا دشمن کوئی ہے، اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ سب سے بڑا دشمن کوئی ہے تو وہ اس کا پڑوسی ہے۔ اللہ اکبر، اس کا پڑوسی اس کا سب سے بڑا دشمن بنا ہوا ہے۔ فرمایا اگر پڑوسی دشمن بھی ہے تو اس کا خیال رکھو۔ اخلاق تو یہ کہتے ہیں، اسلام تو اس بات کا درس دیتا ہے کہ اگر پڑوسی آپ کا سب سے بڑا دشمن بھی ہے تو آپ اس کا خیال رکھیں۔ حالانکہ آپ کو دشمنی اس سے کرنی نہیں چاہیے، آپ کا پڑوسی ہے، سب سے زیادہ قریب وہی ہے۔ اگر آپ کو کوئی پریشانی یا دقت اللہ نہ کرے، کوئی مصیبت آپ پر آ پڑتی ہے تو سب سے پہلے کوئی آئے گا تو وہ آپ کا رشتہ دار نہیں ہوگا، بلکہ وہ ہوگا تمہارا پڑوسی، جو سب سے پہلے آپ کو دیکھنے آئے گا۔ یہ تو اسلام اس کا درس دیتا ہے۔ اسلام تو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی سے دشمنی کی جائے۔ اور حسد کی بیماری، یہ اس طرح کی بیماریاں لوگ کیوں اس میں ملوث ہو رہے ہیں؟ کیونکہ گناہوں سے دل لتھڑا ہوا ہے۔ اب جو ہے گناہوں سے دل ڈرتا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کا دل گناہوں سے نہیں ڈرتا ہے کہ جس کے پاس ایمان نہیں ہوتا۔ چاہے کہ میں اپنے ایمان کا جائزہ کیسے لوں، تو اس کو چاہیے کہ اپنے ایمان کا جائزہ ایسے لے کہ اگر اس کو نیکی اچھی لگ رہی ہے اور گناہ برا لگ رہا ہے تو وہ سمجھ جائے کہ اس کے پاس ایمان کی دولتیں ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ایمان کی پہچان۔ اگر آپ کو حسد کی بیماری سے جو ہے نکلنا ہے کہ ہم کیسے نکلیں، تو میں آپ کو بتاؤں کہ آپ اپنے سے چھوٹے کو دیکھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں، اور اس کی نعمتوں پر شکر احسان جتائیں، اور لمحہ لمحہ اس کا شکر ادا کریں۔ وہ جس حال میں رکھے اس کا شکر ادا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس بیماری سے نجات دے دے گا۔ تو اس معاشرے میں جو ہے یہ حسد کی بیماری اسی طرح ختم ہو سکتی ہے، ورنہ اس کا کوئی علاج نہیں۔